السلام علیکم سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اور رمضان کی فضیلت احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے قبل آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے سامنے لائی جا سکے۔ عن ابی امامۃ قال قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ قال علیک بالصیام فانہ لا مثل لہ۔ حضرت ابو امامہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری ومسلم۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس ماہ میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا بے شک وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور فرمایا کہ اس دروازہ سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے واسطے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، مولا میں نے اسے کھانے پینے اور ہر طرح کی خواہشات سے روکے رکھا، اس لیے یا اللہ آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 سال کی راہ دور فرما دے گا۔ فرمایا 3 شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی دعا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور بادشاہ عادل کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ رکھنے کے لیے جہاں کھانے پینے جماع سے روکنا ضروری ہے تو وہیں اسے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام تر معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اور اگر ایک بھوکا پیاسا رہے مگر باوجود اس کے وہ شخص تمام منکرات سے باز نہ آئے تو فرمایا کہ اس کا روزہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ رمضان کے ہر روزے کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین و تاکید کریں۔ السلام علیکم۔